السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک تناؤ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کی جانب سے بیانات ہیں، اور ملاقات ہو جانے کے بعد جو بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر سے ٹویٹ کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے مزید بدگمانی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے فیصل وارڈا جو ہیں، سینیٹر فیصل وارڈا، انہوں نے ایک بڑا سخت ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ملاقات جو ہے وہ حال احوال کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جو فیملی کی ملاقات ہے اس کے نتیجے میں بھی سیاسی پیغام رسانی جو ہے وہ ہوئی ہے، یہ بند کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء جو ہیں ان کو صرف کیس پر بات کرنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ اس سے آگے بڑھے تو وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جس طریقے سے مسلح افواج اور سپہ سالار کے بارے میں جو بکواس ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ذہن کی گندگی ہے، بلا جواز ہے، بلا وجہ ہے، اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا، اور یہ جو بکواس کرنے والے ہیں ان کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی۔ اس وقت ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے اوپر بھی گورنر راج کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اس بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اب اگر انہوں نے 1 انچ بھی آگے بڑھے تو گورنر راج جو ہے وہ لگا دیا جائے گا، 2 ماہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ پھر چلے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے، اس کی تکنیکی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے بھی ایک ابہام جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور اس تاخیر کا سبب جو ہے وہ سمجھ نہیں آ پا رہا ہے، اور وہ بہت ساری افواہوں کو اور پھر خواہشات پر مبنی تجزیوں کو، پھر مستقبل کے حوالے سے دھندلائے ہوئے منظرنامے کو، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی لیڈرشپ بولی ہے۔ اسد کیسر جو سابق سپیکر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، بنیادی طور پر معیشت کے حوالے سے تھی، لیکن سیاسی طور پر جو ہے وہ انہوں نے وہی شکوہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کو NFC میں جو شیئر ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر بند ہے اس سے جو تجارت کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے خیبر پختونخوا میں بے روزگاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دنوں میں بھی تجارت چلتی ہے، لیکن وہ شاید یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کے لیے یہ تمام اقدامات ضروری ہیں، اور اگر آپ نے دہشت گردی سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس پر سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اب دوسری طرف کچھ متنازع امور بھی ہیں۔ کل NFC کا اجلاس ہو رہا ہے، اور NFC جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے تحفظات پائے جاتے ہیں، بڑے عرصے سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کے اندر صوبوں کا شیئر کم کرنا ہے یا صوبوں سے مزید جو ہے یہ چاہنا ہے کسی طریقے سے کہ وہ وفاق کا جو بوجھ ہے اس کو کم کریں، اب وہ آئینی ترمیم سے ہونا ہے یا وہ اسی طریقے سے باہر آئینی ترمیم سے رہتے ہوئے ہونا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ نئے صوبوں کی بھی بات ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سارے ان صورتحال کے اندر ایک کھچڑی سی جو ہے وہ پک گئی ہے، اور اس سے سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی استحکام جو ہے وہ اس سے نہیں بن پا رہا ہے، حکومت کچھ بھی کہے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو وہ کہتے ہیں یا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور اس میں سے پھر معاشی استحکام اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اب شیلا رضا صاحبہ یہ ذرا فرمائیے گا
کہ ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ بڑے درست دکھائی دے رہے تھے، صورتحال جو ہے وہ بڑی واضح تھی، تو یہ سی ڈی ایف کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا کیا مسئلہ کیا بنا ہے کہ یہ تاخیر ہوئی ہے اور اس نے پھر ایک مفروضوں پر مبنی ایک پوری لہر کو جو ہے وہ جنم دیا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ ندیم آپ کا. اور اصولاً تو یہ سوال حکومت کی طرف سے پوچھنا چاہیے، لیکن حکومت کا بھی جو شخص یہاں بیٹھا ہوگا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اوپر کس قسم کے ٹیکنیکل میٹرز آ رہے ہیں یا کیا آ رہا ہے. میں تو جو کچھ مجھے معلوم ہوا مختلف ولاگرز تو جو کہ ایک پازیٹیولی چلتے ہیں، تو انہی سے پتہ چلا ہے کہ کہیں جو ہے اس کی ڈرافٹنگ میں اور اس کی سب چیزوں میں مسئلہ ہے، اور وہ اس میں کچھ ٹیکنیکل میٹرز آ رہے ہیں. باقی اور مجھے اور کچھ نہیں معلوم، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ فلاں یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا، اور اگر ایسا ہے تو میری نالج نہیں. زاہد خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ندیم حسین صاحب، ہم بھی تو اسی طرح جو رضا نے کہا تھا ہم یہی طرح سن رہے ہیں، لیکن مجھے خیال ہے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اگر اتنا بڑا پرابلم ہوتا تو ظاہر ہے کہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، لا منسٹری بیٹھی ہوئی ہے، اور لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں مفروضوں پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ جو ہمارے سوشل میڈیا ہے ایک چیزوں کو اچھال لیتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوگا. اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ حکومت تو اس کے تدارک کرتے، چلو اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتی، کوئی بھی بات ہوتی تو ابھی تک تو ازالہ کر سکتے تھے، لیکن کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، اور امید ہے کہ بہت جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا، اس میں طول اتنا نہیں ہوگا. بہرحال ابھی اس وقت آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک باعث تو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں کتنا صداقت ہے کتنا صداقت نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن لوگ ضرور سوال اٹھاتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کا جلدی سے جلدی ازالہ کرے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. اچھا، اس احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ملاقات کا سلسلہ تھا، ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد جو فیصل واڈا صاحب نے بڑا یہ سخت ٹویٹ کیا ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے ملاقات استعمال نہیں ہو سکتی، کیسز کے حوالے سے وکلا بات کریں، فیملی جو ہے وہ ملے، ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر یہ رویہ اختیار کیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں بند ہو جائیں گی. دیکھیے بات فیصل واڈا صاحب، پہلے یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو بھی آپ نے کسی ٹویٹ کے حوالے سے، ٹویٹر کے حوالے سے یہ بات کی تھی نا کہ یہ بڑی بکواس ہے اور یہ زبان کے جوتے کا سول بنا دیا جائے گا، اور یہ کس نے کی ہے زبان استعمال؟ جی ہاں جی، یہ ان کی ٹویٹ ہے. کس نے کی ہے؟ یہ فیصل واڈا نے کی ہے. ہاں بتائیے نا، یہ زبان جہاں استعمال ہوئی ہو تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک ایروگنس کو شو کر رہی ہے، یہ ایروگنس سے زیادہ جہالت کو شو کر رہی ہے کہ یہ زبان استعمال کرنی کہ بکواس ہے، اور یہ جوتے اس زبان کے جو ہے اس کی کھال کا جوتا بنا دیں گے اور فلاں کر دیں گے. کبھی ایسی مہذب زبان، غیر مہذب زبان بھی کبھی سیاست میں استعمال ہونی چاہیے. اگر تو یہ ماضی میں بہت کچھ ہوتا آیا، لیکن یہ زبان جو ہے یہ میں کسی صورت جو ہے اس کو کوئی بھی اپروو نہیں کرے گا. آئی ایم شیور کہ یہاں ہمارے محترمہ شیلا رضا بھی تشریف فرما ہیں اور یہاں پہ زاہد صاحب بیٹھے ہیں. یہ زبان جو ہے آپ کسی سے کتنی مخالفت کریں، آپ کی ایک مخالفت کی وجہ جو ہے وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. نہیں، اس میں احمد اویس صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اور جو وہاں سے جو کچھ ٹویٹ ہو رہا ہے، میں تو اس کا ذکر بھی نہیں، یہ تو پھر ہم نے پڑھ دیا، اس کا تو ذکر بھی نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ اس پہ کہا جا رہا ہے. تو یہ مطلب یہ بنیاد آپ لوگوں نے ڈالی ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے، ایسی بنیاد نہیں ہے. دیکھیں بنیاد، اگر بنیاد کی بات کریں تو بنیاد تو ہم نے نہیں ڈالی، بنیاد تو اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے ڈالی، کیونکہ ہارے ہوئے لوگ جب پارلیمنٹ پہ قابض ہو گئے تو بنیاد تو پڑ گئی، جھوٹے اوتھ لے لیے، بنیاد تو پڑ گئی.
आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जुडिशरी को ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, अदालतों का निज़ाम ख़त्म हो गया। तो इससे बड़ा डिस्पोटिक निज़ाम कौन सा होगा? बुनियाद तो आ गई। अब जब एक सोसाइटी में से कानून को आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, आइन को निकाल देंगे, तो फिर तो जिसके पास जो आएगा बस आएगा वो करेगा, जो तो वो फिर नहीं, वो ठीक है, फिर उसका जवाब भी फिर उसी तरह ही देगा। वो आपकी सफ़ों से ही निकले हुए लोग हैं ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए। इसी के निकले हों, निकलने की बात नहीं है। बात तो ये है कि ये कोई गलतियां हुई हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको मैं आता हूँ एक सर्कल में फिरते रहेंगे। देखिए अहमद वैसा मैं आता हूँ। अब शैला रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब सूरत हाल है हुकूमत की और पीटीआई की, ये जो एक तनाव की कैफियत है, ये कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ज़ाहिर है कि वो अपने एक ऐसे मौक़िफ़ पर कायम है जिसमें से कोई दरमियान का रास्ता भी नहीं निकलता। बहुत सोच समझ के मैं इस बात का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं इस तरह को समझ रही हूँ कि जो आप ये कह रहे हैं कि वैसे मौके पे ऐसा नहीं है। जेल से जो आ रही है बात अलग है, और बाहर जो पार्टी है वो बात अलग। बाहर पार्टी डायलॉग की बात कर रही है, और स्पीकर साहब से बात हुई, स्पीकर साहब ने कहा मैं करवाता हूँ। इससे पहले भी जो डायलॉग हुए थे जिसको इरफान सिद्दीकी मरहूम जो है उन्होंने लीड किया था, तो वो भी मैं पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में थी, और वहाँ से ये बात पीटीआई ने शुरू की थी। लेकिन सारा मसला देखें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे फैसल वादा हो, चाहे बानी पीटीआई हो, या उनके जानने वाले हो, शाइस्तगी और अल्फाज का चुनाव हमेशा बेहतर होना चाहिए। लेकिन कभी ये होता है कि आपके जज्बात जो हैं वो आपको यहाँ तक ले आते हैं कि आपको फिर एक तो पहली बात ये है कि हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात का दिन है, मंगल को और जुमेरात को। मंगल को फैमिली मिल सकती है, जुमेरात को उनके वकील। तो मंगल को फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग मिल सकते हैं, और वकील भी इसी तरह। अब जेल की जो प्रेमिसेस है उसमें आर्टिकल 265 ये कहता है कि जेल की प्रेमिसेस में आप सियासी बात नहीं करेंगे, अगर मतलब जो भी कन्विक्टेड है, जो भी अब कन्विक्टेड भी है। अब ये बात यहाँ तक हो गई कानून की, जो हुकूमत ने नहीं मिलने दिया गलत किया, अब मिल लिए। अब बाहर निकल के आप इतने मासूम लोग हैं उनके कि एक खातून कहती हैं कि रज जो है वो दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दे, और ये वाली बहन बाहर निकल के दोबारा कहती हैं कि मेरी हालत का जिम्मेदार फलाना फलाना फलाना। तो फिर गवर्नमेंट का भी कोई जो है वो रिएक्शन आता है, और ये सारे मामला संवर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। आपके जो वकला हैं वो अपना काम करें, वकला हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के वो जंग लड़ रहे होते हैं जो उनके पॉलिटिकल लोगों को लड़नी चाहिए। और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो असेंबली में सियासत करने के बजाय वो कुछ और कर रहे, असेंबली का काम करने के बजाय वो कुछ और कर रहे होते हैं। बस एक छोटी सी मिसाल है, मेरी पार्टी की है और मैं ज़रूर दूंगी। जरदारी साहब आगे पीछे 13.5 साल जेल में रहे, और ये वाहिद शख्स दुनिया में शायद मौजूदा दुनिया में, हम उस वक्त की बात नहीं करते इमामों की और इनकी, तो जो बगैर किसी सजा के इतना रहे। लेकिन पार्टी ने अपना काम किया, असेंबली में जो लोग थे वो असेंबली का काम करते रहे थे, ठीक है। सेनेट में जो थे तो सेनेट के ऑर्गेनाइजेशन पे, अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं रह गया। सूबे में बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रहा है। आज भी जो है वो आप देखें कि पुलिस वैन पे अटैक हुआ है, और 2 दिन पहले या कल ही हुआ था शायद, एसी अपने 4 साथी के साथ, उससे पहले एक ही दिन में 23 नौजवान। तो ये कैसे रुकेगा सिलसिला? मैं आता हूँ शैला रज़ा साहबा, इसमें जाहिद खान साहब ब्रेक पर जाने से पहले ये फरमाइएगा कि अब ये जो सिलसिला है इसका तो कोई सियासी हल नहीं नज़र आता। बिल्कुल नदीम हुसैन साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, शायद मैंने कभी भी सियासत में ये नहीं देखा। मेरे 40 साल हुई है, बहुत इख्तलाफात रही है, बहुत चीज़ें रही है, लेकिन ऐसी ज़बान किसी ने इस्तेमाल नहीं किया।
دیکھیے دونوں کو، فیصل واڈا تو خیر حکومت کا تو کوئی اسپوکسمین نہیں ہے، اس کے تو اپنی مرضی کی بات کی ہے، لیکن تب بھی اس کو شائستگی سے بات کرنی چاہیے، کوئی نہیں ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بہن کو بھی چاہیے کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو کوئی ایسی بات کرے تاکہ ملک میں انتشار کے بجائے افواہ متفہین کی طرف بات چلے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ مسائل اس حد تک جس طریقے سے چل رہے ہیں تو یہ سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ملک صحیح سمت سے چلے گا، یا جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف آئے گا، یا عمران خان کے لیے بہتری پیدا ہوگی. دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف آپ جس آرمی چیف کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں، اس سے آپ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی سٹیپ رکھے جس سے آپ کے لیے بھی بہتری ہو، ملک کے لیے بہتری ہو، اور قوم کے لیے اور آپ کے پارٹی کے لیے بھی ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شائستگی سے سب کو بات کرنی چاہیے. اس طرح زبان کسی کو استعمال نہیں کرنا ہے. چاہے اس کی بہن نے جو استعمال کیا، میں ابھی بھی میں نے سن لیا، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ نہ ملک کے لیے نقصان دہ، بین الاقوامی سطح پہ بھی ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. تو اویس صاحب نے جو بات کی بالکل صحیح ہے. ہم جو فیصل واڈا ہے اس کے بات کی بھی مذمت کرتے، وہ ایسی زبان جو استعمال کرتے وہ غلط ہے. اور وہ لیکن اس کی بہن کو بھی بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جی، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب احمد واعظ صاحب اس حوالے سے ایک سوال اور پھر آگے ذرا بڑھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ انڈین چینلز پہ جا کے کریں، پھر اس طریقے سے کریں، اور ظاہر ہے کہ آپ مذاکرات بھی صرف ایک جگہ پہ چاہتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، تو پھر کہیں تو آپ نے راستہ نکالنے کے لیے کوئی گنجائش چھوڑنی ہے. اب تو لگتا ہے آپ نے کسی طرف بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. نہیں، دیکھیے جہاں تک انڈین چینل کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سارے جس طرح چینل آئے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں جب ان کی بہن نے جب یہ اپنا کمنٹ دیے ہیں وہ انڈین چینل کر کے نہیں دیے ہوں گے، بعد میں وہ پتہ لگا ہوگا کہ یہ انڈین چینل ہے، آئی ایم شور. لیکن کیونکہ مجھے یہ تصدیق نہیں ہے، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا. میرا مطلب ہے احمد اویس صاحب کوئی اتنا معصوم نہیں ہے آج کل کی دنیا میں. پہلے رابطہ ہوتا ہے، ٹائم لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہاں سے بول رہے ہیں. آپ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں، نہیں مرضی ہوتی تو آپ انکار کر دیتے ہیں. کوئی آپ کو زبردست آپ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بس جی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے نا میں اسی لیے میں وہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی چینل جو ہے وہ کیموفلیج کر کے بھی آ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اس کے بعد کہہ دے کہ میں انڈین چینل نہیں دیکھیں اس لیے یہ. لیکن بہرحال احتیاط، بہرحال میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو گفتگو میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اور لفظ کے الفاظ کے چناؤ کے اندر بھی، کیونکہ پالیٹکس کے اندر ایک پہلا سبق یہ ہے کہ یو مسٹ لرن دی لیسن what not to speak، کہ آپ نے کیا لفظ منہ سے نہیں نکالا. لیکن اب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے گنجائش تو کسی طرف نہیں چھوڑی، تو نہیں گنجائش تو دیکھیے وہ یہ بات نہ کیجئے، گنجائش تو دونوں کسی طرف سے بھی نہیں چھوٹی نا. دیکھیے نا آپ اس سے بڑی اور کیا باتیں ہوگی جو میں نے اب دوبارہ کیا دہراؤں گا اس کو. اس لیے گنجائش کی ماضی، میں کہتا ہوں ماضی جو ہوا بہت برا ہو گیا. اب بھی سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ جب بھی گفت و شنید کا آغاز ہوگا تو میگنانیمٹی ہمیشہ حکومت کو دکھانی ہوتی ہے. ساری دنیا میں یہ دستور ہے، اس لیے کہ حکومت کے پاس پاورفل مشینری ہوتی ہے. نہیں، حکومت سے تو آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. میں بات چیت کی بات کر رہا ہوں. تو اگر صحیح معنوں میں اس کی میگنانیمٹی دکھائی جائے اور بات چیت کا آغاز ایک پراپر طریقے سے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی محترمہ شیلہ رضا یہاں بیٹھی ہیں، شاید اس وقت تو ان کو یہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، جب سے یہ بھٹو صاحب کے ہنگامے ہوئے تھے اور بہت بڑھ گئے ہنگامے، تو اس وقت اور وہ الیکشن کے ریگنگ اس کا بنیاد تھی، اور اس وقت انہوں نے بھٹو صاحب نے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان باقاعدہ طور کے اوپر TOR خود بنائی اور اناؤنس کیا، آفر کیا اپوزیشن کو بات چیت کے لیے، اور پھر بات چیت شروع ہوگی. میں آتا ہوں احمد اویس صاحب. اچھا شیلہ رضا صاحبہ، اب ایک اور مسئلہ ہے. کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے NFC کا،
حکومت جو ہے ظاہر ہے رد و بدل چاہتی ہے، 28ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا NFC پہ کیا موقف ہوگا؟ اچھا پہلے تو میں ایک بات کہوں گی اور آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ میں 10 دفعہ سوچتی ہوں مجھے کون سے چینل پہ جانا ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ پارٹیسپینٹس کون ہیں. اور دیکھیں اگر میں اپنے وطن کے چینل پہ بھی بات کر رہی ہوں تو میں یہ تو نہیں کہوں گی اپنے فیملی کی بیٹرمنٹ کے لیے کہ میرے ملک پہ میرا دشمن ملک اٹیک کرتے ہیں. بات کو کانٹینٹ کی. اچھا دوسری بات جو ہے اب یہ ہے کہ میں دوبارہ کہتی ہوں کہ ہمارے مسلم لیگ سے بڑے اختلافات ہیں، نظریات ہیں سب، اس لیے ہمارے ساتھ گورنمنٹ کا پارٹ بھی نہیں بنے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں اور اسپیکر صاحب خاص طور پر فیسلیٹیٹ ہر وقت کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو تھوڑا سا جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ کسی مقصد پہ پہنچنے لگتے ہیں تو فوراً ہی جو ہے وہ مختلف جگہ سے PTI کی طرف سے سبوٹیج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 26ویں ترمیم میں بھی ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس وقت بھی PTI مذاکرات کی بات کرے گی تو وہ ٹائم گیننگ اور فار میڈیا اور اس میں اس کے لیے کرے گی، ادروائز نتھنگ. وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اور ایک بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بالکل ان کو کوئی ایک شخص دوسرے کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے. باہر آ کے ان کی بہن نے بھی کل 2 طرح کی باتیں کر دی. ایک دفعہ انہوں نے کہا پارلیمانی لیڈر اور ایک دفعہ کا لیڈر آف دا اپوزیشن شاہد فتح کو. اب کیا معاملہ ہے کچھ نہیں پتا. اب جو بات آپ نے NFC کی تھی تو NFC پہ پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے اور پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ NFC میں صوبوں کی لیے رقم بڑھائی تو جا سکتی ہے لیکن کم نہیں کی جا سکتی. اور اس پہ ہمیں تو پہلے بھی بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ساری باتیں تھیں NFC کی. PSDP کے مسائل تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں آن بورڈ لے کر جو ہے PSDP کریں گے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو آپ کو اتنے پیسے دے دیے تھے PSDP کم کر دی. اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں. پھر اس طرح ایک یہ بھی تھا کہ تو بہت سارے ایسے مسئلے تھے کہ ہم صوبائی حکومتیں سب اپنے پیسے خود خرچ کر رہی ہیں لیکن ہمارے ہاں انہوں نے سندھ میں مسئلہ ڈالا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ ساری اچھا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے CCI جس میں سب بیٹھے ہیں، نیشنل اکنامک کاؤنسل، وہاں بیٹھ کے ان باتوں کو حل کریں. اور صوبوں کے اندر جو ٹیررزم ہے صوبے اس کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، خود اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی چیز گورنمنٹ کرتی ہے یا کچھ تو یہ بہت بڑے فیصلے ہیں جو ہوں گے، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. اس میں میرا قد جہاں پہ ہے وہ صحیح ہے. اچھا زاہد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ چونکہ آپ کے صوبے میں دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو پالیسی ہے وہ جو ریاستی پالیسی ہے اس سے متضاد ہے اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ بار بار گورنر راج کی بات کی جاتی ہے. اور اب پھر ابھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے اس سلسلے میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ سسروی کا شکار ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر کیا گورنر راج سے ہی حل ہوتا ہے؟ بہت شکریہ ندیم حسین صاحب. سے اویس صاحب کی ایک بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے وہ پہل کرے اور مذاکرات کرے. حکومت نے تو کئی بار کہا ہے لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس کی بہن جو باہر آئی تو اس نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرے ہے، اسے جان چھوڑاؤ، اور یا پارم 47 ہے. تو یہ چیزیں پھر نہیں اوپر تو شائستگی سے بات کرنی چاہیے اور ضروری ہے. یہ میں تو اس بات کے اتفاق کرتا ہوں کہ مذاکرات ہونی چاہیے اور جب تک مذاکرات نہیں ہوں گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو اس سے بہتر ہے. جہاں تک آپ نے میرے صوبے کی بات کی حقیقت ہے ابھی انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا جس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی میں نے کی تھی اور اس جرگے میں ہم نے ایک کچھ اعلامیہ جاری کیا تھا جس پہ ہم سارے پارٹی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز پختونخوا کی وہ سارے متفق تھے. اب وہ بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ جو بھی کچھ ہوتا ہے جس صوبے میں بھی ہوتا ہے وہ جو صوبے حکومت ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری اس وقت جو صوبے کی صورتحال ہے اس میں وہ نہیں ہے. ٹارگٹ آپریشن اگر کرتے ہیں تو اس دن بھی وہ کہہ رہا تھا جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہے کہ بند کمروں میں، تو میں نے کہا کہ بند کمروں میں نہیں ہوتے ہیں.
ایک فکس کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں گورنر چونکہ غیر جانبدار ہوتے تو گورنر اس کو پریزائڈ کرتا ہے، اس میں ایک اور کمانڈر اور سب چیز آتے ہیں اور اس میں ڈسکشن ہوتی ہے جو آپریشن ہوتا ہے یا جو بھی جہاں پہ ابھی تو آپریشن نہیں ہے، ابھی تو ٹارگٹ آپریشن ہے. ہمارے وقت میں ایک آپریشن ہوا تھا. ایک تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن ہوا تو کامیاب نہیں ہوا تھا، تو کیوں نہیں ہوا تھا؟ آج ملاکنڈ ڈویژن میں جو ہم ہمارے اس وقت میں ان پی میں تھا، ہماری اور پیپل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ تھی جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لگا سکتا تھا. اب وہاں پہ امن ہے، وہ سارا لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو سنبھال چکا ہے. تو اس لیے کہ اگر ہم سارے مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے اور ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، اگر ہم یہ تو کرتے کہ افغانستان والوں سے مذاکرات کریں تو افغانستان میں تو مذاکرات اگر دوحہ کامیاب نہیں ہوئی، اگر ترکی کامیاب نہیں ہوئی تو ہمارے یہاں سے لوکل جرگہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے یہی تجویز بھی دی تھی چیف منسٹر صاحب کو، جو آج وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے، ہم نے کہا تھا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ ایک سٹیپ اٹھائے اور آپ فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کریں اور آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جو ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے، کیونکہ میں تو حکومت کی مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں. اچھا ظاہر خان صاحب، میں آتا ہوں اس طرف، آخر بات کروں تو ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اگر اس پہ عمل ہوتا تو شاید کوئی بہتری کی طرف جاتا. اب یہ احمد اویس صاحب یہ فرمائے گا کہ جو آپ کی سیاسی جو فیس ہے وہ کچھ اور ہے، جو کور ہے وہ کچھ اور ہے، عمران خان صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں اور وہاں سے اس طرح کی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، محاذہ رائی ٹکراؤ اور نفرت کی بات ہی آتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی اور جو خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے. دیکھیے نا، آپ نے دو سوال ہیں نا، ایک تو آپ نے خیبر پختونخوا صوبے کی بات کی ہے، دوسری آپ نے عمران خان سے متعلقہ بات کی ہے. وہ مسئلہ جو ہے ابھی جس طرح زاہد صاحب بات کر رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے صوبے میں، حالات بہت خراب ہیں اور دہشت گردی کا بازار گرم ہے وہاں پر. تو ہمیں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لوگ کوئی اندر آ کے دہشت گردی کریں اور ہم کہیں کہ جی ان کو کچھ نہ کہا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی ایسا کہہ سکتی ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جب واقعہ ہوا تھا تو سہیل یہ جو ہیں آفریدی صاحب، وہ گئے تھے اسپتال میں بھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم جو ہے اس معاملے میں جو یہاں پہ آئے گا، بالکل اس کے بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی ان کے اس کے اوپر، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. ہاں، آپ نیگوسیشن کی ایک ونڈو کو بند نہ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرے اور وہ اس کو کہا جائے کہ بھائی باجی تم ہم ہاتھ جوڑتے ہیں تم واپس چلے جاؤ. اس کے ساتھ بالکل آئرن ہینڈ کے ساتھ ہی، آئرن فسٹ کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا اور کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کاز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی دوبارہ شروع کیوں ہوئی یہاں پر. اور وہ میں تو ابھی آپ کو پاس وقت نہیں ہے آج، ورنہ میں بتاتا کہ اس کا کاز جو ہے وہ کاکڑ صاحب تھے، انور اللہ کاکڑ، جن کا کوئی کام نہیں تھا سوائے الیکشن کروانے کے، اور انہوں نے جا کے بلا اس ایشو کو. یہ حکومت بننے کے بعد حکومت کا کام تھا کہ وہ افغانستان سے بات چیت کر کے ان کے نکالنے کا، یہاں سے انخلا کا کوئی سلسلہ شروع کرتے، اور وہاں سے یہ ایک دوبارہ سے سلسلہ. احمد اویس صاحب وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، احمد اویس صاحب بات لمبی ہو جائے گی. وہ کون لایا، جو کس نے سیٹل کیا، کیا ہوا، وہ جب آدمی ہٹتا ہے تو پھر وہ ساری جو اس کی ناک کے نیچے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو اس کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی بھی وہ تردید کر دیتا ہے. شیلا رضا صاحب، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک سیاسی ہیجان ہے، یہ آپ کو کم ہوتا ہوا کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ جو بیان اور ٹویٹ آئے اس سے تو مجھے بالکل نہیں کم ہوتا دکھائی دے رہا. اور دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جتنی لڑائیاں لڑی وہ ڈکٹیٹر سے لڑی، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری آرمی سے ہماری جنگ نہیں تھی، آرمی ڈکٹیٹر سے تھی. اور یہاں پہ اس وقت آپ کسی ڈکٹیٹر سے نہیں، اپنے آرمی چیف کو، جو کہ آپ کو دنیا میں اس وقت سرخرو کر رہا ہے، جس کی جنگی حکمت عملی سے آج ہم سب جو ہیں وہ اپنے گھر میں محفوظ اور غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ
तो उनको कोई एहसास नहीं है, तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। नाजरीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, दहशत गर्दी के वाक़यात में एक मरतबा फिर तसलसल के साथ इजाफा शुरू हो गया है। आज डेरा इस्माइल ख़ान में वाक़या पेश आया है, जहाँ पे पुलिस मोबाइल जो है उस पर दहशत गर्दों का हमला हुआ है और 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। कल असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं शुमाली वज़ीरिस्तान, उनके ऊपर हमला हुआ था, वो और उनके साथ उनके जो अहलकार थे वो शहीद हुए। ये सूरत हाल जो है ये अब उस नहज पर पहुंच गई है जहां पे एक फ़ैसला करना है कि हालात जो हैं उनको किस तरीके से निपटा जाना है। ज़ाहिर है ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उसके नतीजे में जो नुकसानात दूसरी तरफ भी किए जा रहे हैं उससे मामलात को कंट्रोल करने में मदद तो मिली है, लेकिन पूरी तरह हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है। इस हवाले से सबको जो है वो एक पेज पर आना होगा। कई मरतबा ये बात कही जा चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी जो है वो वफाक की जो पॉलिसी है और जो रियासत चाहती है उससे मुतसादिम है। और ज़ाहिर है कि एक तरफ वफाक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन हैं उनको निकाल रहा है, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है इस हवाले से सुस्त रवि से जो है वो काम लिया जा रहा है। और ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में फिर स्लीपर सेल्स भी दस्तयाब हो जाते हैं, सहूलतकार भी दस्तयाब हो जाते हैं और कार्रवाई करना जो है वो भी आसान हो जाता है। इस सारी सूरत हाल को लेकर DGISPR जो है वो कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि जो सियासत और क्राइम और टेररिज्म का जो नेक्सस है इसको तोड़ना होगा, लेकिन वो उसी वक्त टूटेगा जब तीनों टीयर्स के ख़िलाफ़ जो है वो यकसां कार्रवाई होगी। 2 टीयर्स के ख़िलाफ़ तो हो रही है, लेकिन एक टीयर जो है उसके हवाले से इबहम पाया जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान से मुल्हिका है, वहाँ पर कारोबार भी हैं, फिर स्मगलिंग भी है, फिर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी हैं, बहुत कुछ है जिसका सिलसिला जो है वो चल रहा है। और ये सारा पैसा जो है फिर इवेंचुअली दहशत गर्दी के कामों में इस्तेमाल होता है। अब भी वफाक ये चाहता है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इस हवाले से एक जो रियासत की पॉलिसी है उसके साथ हम आहंग होकर चले, लेकिन अभी भी निज़ाम जो है वो उस तरीके से साथ नहीं दे रहा और उसका खमियाजा जो है वो फिर बैड गवर्नेंस होती है, फिर इस तरह की जो सूरत हाल है वो दरपेश होती है और फिर ये बात कही जाती है कि मामलात को सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको इस हवाले से जो है वो एक किरदार अदा करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कह रहे थे कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो उसमें जो आगे की तरफ का सिलसिला है उसके साथ खड़े हैं और इस हवाले से पुलिस जो है उसको तमाम तर सहूलतें जो है वो फ़राहम की जाएंगी। लेकिन अज़्म जो है वो उस वक्त दिखाई देता है कि जब आपको जब ये बात कही गई है कि जो अफ़गानिस्तान की गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो लोग हैं उनको जो इलाके डिनोटिफाई किए गए हैं उनको खाली करवाया जाए, वो होने शुरू हो जाएं, जो कि 43 हैं और अभी तक 2 हुए हैं। इस सूरत हाल पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि बॉर्डर भी बंद है, तिजारत भी बंद है, सिर्फ जो गैर कानूनी अफ़गान यहाँ पर मुकीम है उनको भेजा जा रहा है वापस, लेकिन ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं ये नहीं रुक पा रहे। क्या इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सॉफ्ट होना भी एक वजह है? देखिए, मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज तो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जो नेशनल पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है वो कोशिश कर रही है, अपना हिस्सा डाल रही है। लेकिन वफाक को अगर कोई शिकायत हैं कि उनकी कारकर्दगी में ये कमी है या ये कमी है,
या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वहाँ की, वो उसके पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लान है जिससे वो समझती है कि सिचुएशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में उसको मौका देना चाहिए। वफाक को चाहिए कि बोलो ठीक है जी, अगले 1 महीने जो है आप जिस तरह की पॉलिसी चाह रहे हैं, आप जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं टेररिस्ट को कंट्रोल करने की, टेररिज्म को कंट्रोल करने की, आप चलिए, जो आपका प्लान आप हमें बताते हैं वो आप इम्प्लीमेंट करें, देख लें अगर वो कामयाब होता है तो। दूसरी बात ये है कि ये आप देखिए बॉर्डर बंद है, तिजारत बंद है, और जो स्मगलिंग के और बाकी चीज़ों के ज़राए जिससे आमदनी होती थी वो भी नहीं हासिल है टेररिस्ट को। तो नारकोटिक्स की भी आमदनी उनको होती थी, और चीज़ों की होती थी, हथियार भी वहाँ बहुत सस्ते। तो ये टेररिज्म कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में वो टीटीपी के या तो हिस्सा हैं या उनके हमदर्द और खैर ख्वाह हैं, और वो उनसे ऑर्डर लेते हैं और उनको इसके बदले में कोई मेहनताना मिलता है। अब ये जो रोड है जिस पर ये पेश आया है असिस्टेंट कमिश्नर साहब का वाकया, मीना शाह बन्नू रोड, अब इसके ऊपर एक तो समझ नहीं आती कि एक ही गाड़ी में अगर मुहाफिज थे उनके, तो एक ही गाड़ी में क्यों बैठे हुए? क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है कि एक मुहाफिज बैठ जाता है ना गाड़ी में साहब के साथ, और बाकी 2-3 जो होते हैं वो पीछे दूसरी गाड़ी में होते हैं, और मोटरसाइकिल हमला करने आए हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो ये लोग पीछे वाले उनसे निमट सकते थे, फायरिंग कर सकते थे, अपनी क्लाशकॉफ से गिरा सकते थे उन मोटरसाइकिल वालों को। उन्होंने कुछ टाइम तो लगाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी मुल्क के अंदर से लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और ये उनके मुहाफिज हैं। इनको निमटने के तरीके होंगे बहुत से, लेकिन इसमें पब्लिक सपोर्ट बेइंतहा ज़रूरी है। ये जो अफगानिस्तान से आते थे टीटीपी के लोग, वो भी, उनको भी सपोर्ट चाहिए, उनको भी बताना है कि रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पर जाना है, कहाँ चेक पोस्ट है, किसको बचना है, कहाँ से बाईपास करना। इसमें जनसब सवाल ये पैदा होता है, 2610 किलोमीटर लंबी तवील सरहद है, सारी जगह के ऊपर बाढ़ भी नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन की जगह हैं जहाँ से दरअंदाजी भी हो रही है, और जाहिर है कि जब पता चलता है कि कोई तश्कील आ रही है तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होते हैं, 20-20 का ग्रुप जो है वो भी मारा जाता है। लेकिन जब दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस लोग जो हैं उनको देखा जाता है तो पता ही चलता है कि वो अफ़गानी हैं। तो अब ये बात तो है कि एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको अपने वतन जाना है, क्योंकि बुनियादी तौर पर यही वो चीज़ है जिसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है कि इनकी मौजूदगी से फिर वो जो आबादियाँ हैं वहीं पर सहूलतकार भी दस्तयाब हो जाते हैं, वहीं पर फिर रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने तय कर दी है कि अफगान महाजरीन जो स्पेशली जिनके पास कोई कार्ड नहीं है और कोई उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, और ये बात तय पा गई है कि वो गैर कानूनी हैं, तो उनको वापस जाना होगा, क्योंकि अब तो कोई अमेरिकनों के साथ झगड़ा, वहाँ पर लड़ाई नहीं है और इनकी अपनी हुकूमत है। तो इस लिहाज से फिर उनको तो वापस फैसिलिटी हमको भेजना चाहिए और ये पॉलिसी जारी रखना चाहिए, और केपीके की गवर्नमेंट को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए ताकि ये लोग वहाँ से जाएं। इससे जाहिर है कि जो लिंकेजेस हैं इनके वो टूटेंगे और सहूलतकार इनके पास जो है वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन साथ साथ जो है अपनी पब्लिक को सैनिटाइज करना ज़रूरी है कि आप कोई गैर कानूनी एक्टिविटी देखें, कोई लोग देखें कि इस किस्म के मशकूक हैं, कोई और है, कोई किराए पे मकान ले रहे हैं, कोई ये कर, तो पता है लोगों को। तो पुलिस का और अगर आवाम का कांटेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ बाहर हो जाए कि हमको कोई इंफॉर्मेशन देने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो फिर काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। एक अच्छा तरीका है, तमाम दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ इंटेलिजेंस खाली इंटेलिजेंसी नहीं करती, मैक्सिमम इंटेलिजेंस पब्लिक की तरफ से आती है सब तरफ दुनिया में, चाहे इंग्लैंड हो चाहे कहीं हो, चाहे वहाँ पर गैर कानूनी जो है लोग दाखिल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, वो पड़ोसी बताते हैं कि जी यहाँ पर कोई मशकूक एक्टिविटी और पुलिस फौरन पहुँचती है। तो हमें ये जाल जो है इसको मजबूत करना होगा इसको। नहीं, लेकिन हमें तो एक और चैलेंज भी दरपेश है ना जन साहब, कि अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त आलाकार बना हुआ है, या अफ़गान रजीम जो है वो इस वक्त आलाकार बनी हुई है भारत की। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम या इंतशार पैदा करने की कोशिशों के हवाले से अब आप बॉर्डर को पूरे तरीके से तो सील नहीं कर सकते हैं,
اور افغان رجیم جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر ہمارے پاس آپشنز تو بہت محدود ہیں. جی ہاں، دیکھیے یہ جو بارڈ وائر کا سسٹم ہے انٹرنیشنل بارڈر پر، یہ سب سے پہلے ہندوستان نے اس کو ہمارے ریجن میں استعمال کیا، اور ایک طویل جو ہے یہ آنی اپنے جو ہے بنائی باڑ، اور یہ کافی کامیاب ہے. بے انتہا انفلٹریشن جو دونوں طرف سے ہوتی تھی، چاہے اسمگلنگ کی ہو، چاہے ٹیررسٹ کی ہو، یا ایسے لوگ غیر قانونی اپنے جو ملنے جانے چاہتے ہوں، وہ بہت 99% رک گیا ہے اس بارڈر سے. تو میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہماری جو بارڈر ہے جو ہم نے اتنے پیسے خرچ کر کے بنائی ہے پاک افغان بارڈر پر، کیا وہ اتنی انفیکٹو ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے لوگ جو کاٹ کے آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے اس کی سرویلنس بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے. میں نے اپنے زمانے میں کوئی جہاز ان کو لے کر دیے تھے جو 12 گھنٹے فلائی کر سکتے تھے، اور ان پہ بہت پاورفل کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ تک پڑھ سکتے تھے. تو وہ اس کو پیٹرول اگر اس قسم کے جہاز موجود ہیں اور زمین پر نہیں ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، تو اس سے تو بہت جو ہے یہ سہولت حاصل ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں باڑھ ہے اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی کچھ علاقوں میں تو آبادی بھی ہوگی. آبادی والوں کو بتائیں کہ جی آپ نے بڑی نظر رکھنی ہے اس علاقے میں، خالی پولیس کا اسکاؤٹس کا کام نہیں ہے، فوج کا، یہ آپ کا بھی کام ہے اپنے علاقے کو سیف رکھنا، اور آپ بھی ہمیں اس کی خبر دیں. تو ان کو انوالو بھی کرنا. لیکن جن صاحب اگر پاکستان انڈیا والی سائیڈ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں طرف بارڈر مینجمنٹ ہے، یہاں پہ تو ہماری طرف سے ہی جو بھی ایفرٹ ہے وہ ہے، دوسری طرف تو کھلا میدان ہے. دیکھیے انہوں نے بھی پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. آپ نے جو پچھلے دنوں زمینی حملے ہوئے تھے اس میں افغان کی پوسٹوں پہ قبضہ کیا گیا تھا نا، تو وہ بھی ان کے پاس. ہماری جو ہے پوسٹیں تو انگریزوں کے زمانے کی بہت سی بنی ہوئی ہیں اوپر پہاڑوں پر، اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں راشن انویژن روکنے کے لیے، لیکن ان کے پاس بھی ابھی یہ ہے کافی حد تک، اور انہوں نے ڈپلوائے کیے ہوئے یہاں پر. لیکن اس کو مطلب کہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، بارڈر مینجمنٹ کو اسٹرینتھن. باقی ہندوستان باز نہیں آئے گا، اس کو ایک سستا طریقہ مل گیا ہے کہ صندور کرنے کی ضرورت اور رزق اٹھانے کی، اور دنیا سے اپنا جو ہے پتہ سامنے آ گیا کہ بھارت جو ہے وہ خالی دعوے کرنے والا کاغذی شعر ہے. تو انہوں نے کہا یہ اچھا طریقہ ہے، کم پیسوں کے ساتھ افغانی استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو پریشان رکھو، ان کو نقصان پہنچاؤ، تاکہ یہاں کوئی نہ انویسٹمنٹ آئے اور نہ یہاں کی ترقی ہو. تو وہ تو اس کام پر لگا ہوا ہے. وہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں، یا افغانستان کو لوگ ترکی والے سمجھائیں، چائنا والے سمجھائیں، جو لوگ ان کی امداد دیتے ہیں سمجھائیں کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، مت ایک اپنے برادر ملک کو جو آپ کو جس کے تھرو آپ کا سارا سامان آتا ہے کراچی پورٹ سے، اور آپ کے اتنے پرانے تعلقات ہیں، تو یہ کام مت کرو. نہیں لیکن جنرل صاحب، دوحہ میں بھی بات ہے. جنرل صاحب سوال یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب تاجکستان پہ بھی چائنیز کے اوپر حملہ ہو گیا، تو چائنا ادھر سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، اور یہاں بھی جو حملے ہوتے ہیں وہ بھی سارے تانے بانے وہیں جا کر ملتے ہیں، اور پھر انڈیا پیچھے دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو ممالک ہیں، ظاہر ہے ایران جو ہے وہ بھی مشکل میں ہے، ابھی انہوں نے 10 لوگ ان کے مارے ہیں. تو یہ کیسے چاروں طرف سے کوئی پریشر ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے، یا افغان رجیم جو ہے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اور پلیئرز ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں کون پلیئر ہو سکتا ہے، ان کے کون دوست ہے اتنا بہت نزدیکی، وہ سامنے لسٹ ہے کون ان کو تھوڑی بہت امداد دے رہا ہے یا کیا دے رہا ہے، کون ریکگنائز کر رہا ہے. بھارت نے ان کو اسٹیٹس دیا ابھی ریسنٹلی، تو مطلب بھارت تو ٹوٹل ان کے ساتھ ہے نا. کبھی ان کو بولتے ہیں $1 بلین دوں گا اور میں یہاں ڈیم بناؤں گا کابل ریور پر وغیرہ وغیرہ، اور وہ کافی وہاں ڈیولپمنٹ میں سے پیسے خرچ بھی کیے ہیں پچھلے 20-25 سالوں میں. تو وہ تو ہے، لیکن پھر بھی پریشر ڈالا جا سکتا ہے. اب تاجکستان میں چائنیز پر حملہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کون کر رہا ہے، کون کا رائیول ہے، کون پاکستان میں چائنیز کو مارتا ہے واسو ڈیم پہ، کبھی کہاں جا کے کبھی کہاں. ہمارے آدمی کو استعمال کرتے ہوئے بھارت ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ تو چھوٹے موٹے حملے تاجکستان میں کر رہا ہے، ساتھ ساتھ چائنا ان کا علاقے جو جس پہ بھارت کا کلیم ہے، اروناچل وغیرہ،
वो चाइना लेते भी जा रहा है, साथ साथ इनसे आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हिंदुस्तान में। सही है। बहुत शुक्रिया जन साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।